بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم لوگ چونکہ ایک ہی لائن کے لوگ ہیں سب، دوسرا یہ کہ آپ تمام حضرات علماء ہیں، اور میں ایک طالب علم ہوں۔ سبق پکا کرنے کے لیے ذرا آپ کے سامنے کچھ باتیں دہرا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلم کو 2 آیات سے شروع کیا ہے۔ ایک آیت تو وہی ہے جو پڑھی گئی، اور دوسری آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ 2 آیات، پوری کتاب العلم اس کی شرح ہے، پھر احادیث لائے ہیں، طرح طرح کے باب قائم کیے ہیں۔ کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، وہ باب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا وہ اپنے آپ کو اور ملے ہوئے علم کو ضائع نہ کرے۔ پھر اس کی شرح ہوئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، ضائع کرنا کیا ہوتا ہے، نہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ جواب، خود علم کا حصول ایک سعادت مندی ہے۔ دنیا میں کروڑ کروڑ لوگ ہیں، مسلمان بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ کتنے لوگ مدرسے میں آتے ہیں، کتنے لوگ حافظ بنتے ہیں، کتنے لوگ عالم بنتے ہیں، کتنے لوگ فقیہ بنتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ ای سعادت بزور بازو نے حفظ قرآن کریم کر لینا، عالم بننا، مفتی بننا، محدث بننا، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ تو کس کے حصے میں آتا ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ
جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں. گویا کہ کروڑ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ علم سے وقی اور خدمت علم سے وقی اور خدمت دین سے زیادہ وقی کوئی چیز نہیں ہے. بہت میں دنیا میں گھوما، نہ مالدار کی، نہ دولت مند کی، نہ اقتدار والے کی اتنی عزت دیکھی جتنی کہ ایک عالم کی. دنیاوی آدمی 60 سال کے بعد کتنی بھی اونچی پوسٹ پر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اور عالم 60 سال کے بعد اور کام کا بچ جاتا ہے. اس کا 60 سال کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور یہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اولڈ از گولڈ، اور اس کی وقت بڑھتی جاتی. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب نے بچپن میں دونوں بھائیوں سے، اشرف علی اور اکبر علی بڑے تھے بھائی دوسرے، یہ دونوں کو بٹھا کر پوچھا کہ تم لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو اکبر علی نے تو انگریزوں کا زمانہ تھا، یوں کہا کہ میں ڈیپیوٹی کلیکٹر بننا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہاں جہاں انگریزوں کے دور میں کلیکٹر جاتا تھا وہاں ہٹو بچو آگے پیچھے لوگ سیکیورٹی والے فلاں والے سب آگے پیچھے ہو جاتے. کتنا اس کا ویلیو ہے. اشرف علی تم کیا بنو گے؟ کہ میں عالم بنوں گا. بھئی عالم بنو گے تو کیا ملے گا؟ پر میں عالم بنوں گے تو اللہ ملے گا. اس میں دنیا ملتی، اس میں اللہ ملے. اور بھائی کہتے ہیں ہٹو بچوں کی صدائیں لگے گی، میرا ایک ویلیو ہوگا. کب تک؟ جب تک ڈیوٹی پر ہے تب تک. جس دن ریٹائر ہوئے اس دن نہ پولیس آئے گی نہ کوئی پرسان حال ہوگا. روس کا صدر اچانک مستعفی ہو گیا، گورباچوف. تو مستعفی ہونے کے بعد اپنے مکان میں سے کچرا باہر ڈالنے کے لیے نکلتا تھا، لوگ اپنے دروازے بند کر دیتے. یہ بھی نہیں کہ بھئی یہ صدر ہے، کل کا بعد اس کی قدر کی جائے. صدر اکثر بے قدر ہو جاتا ہے. فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ پولیس بھی نہیں اور سیکیورٹی بھی نہیں اور ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہیں، لیکن بڑے بڑے پولیس والے ہمارے پاس آتے، بڑے بڑے عہدے والے آتے. کروڑ پتی کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھتا، لیکن 16 سال کے غریب حافظ کے پیچھے کروڑ پتی بھی نماز پڑھتا. کبھی دل میں مت لانا کہ کاش میں نے کوئی دنیا کی بہت بڑی ڈگری ایکوائر کی. حفظ قرآن کے سلسلے میں ایک حدیث آئی کہ جو حافظ قرآن ہو گئے، اس کے بعد اس کے دل میں آیا کہ یار اس نے بی اے کیا ہے، اس نے ایم بی اے کیا ہے، اور یار میں نے خالی حفظ قرآن کیا ہے. دنیا کی ڈگری کو اگر قرآن سے بڑا سمجھا تو سب سے پہلا توہین کرنے والا قرآن کریم کا ہوئے.
شاید کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ کیا دنیا کی ڈگری نہیں لے سکتے؟ ارے میں تو کہتا ہوں ہر عالم بی کام ہو، سی کام ہو، ایم کام ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سر پہ ٹوپی ہو، کرتا پیجامہ ہو، گلے کے اندر اسٹیتھوسکوپ ہو اور وہ علاج بھی کر رہا ہو اور دم درود بھی کر رہا، اس کے دل میں ہمدردی ہو، اس کے دل میں انسانیت کی محبت ہو. تو دنیا عارضی چیز ہے، قرآن مستقل چیز ہے. جیسے ایک ہوتی ہے صورت، ایک ہوتی ہے سیرت، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حسن صورت عارضی، حسن سیرت مستقل. حسن صورت عارضی، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. یہ ایسا ہے قرآن کریم کے علوم کا معاملہ. ابھی ہم بات کر رہے تھے حضرت مولانا زبیر صاحب کے ساتھ آتے ہوئے، تو یہی بات ہوئی کہ بھائی علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کہیں جا کے ٹھہر مت جاؤ. علم بحر ناپیدا کنارے، اینڈلیس سی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پگڑی باندھی فارغ ہو گئے تو کتابیں بھی جمع کرا دی اور سب علم بھی جمع کرا دیا اور اب گھومنے لگے. آدمی فارغ ہی نہیں ہوتا، فارغ تو خالی استنجا سے ہوتا، علم سے کبھی فارغ نہیں ہوتا. ارے وہ ہم کو اتنی بڑی دستار باندھی، ہم بھی کہا کہ تم فارغ ہو گئے. تم فارغ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ذمہ داری سے فارغ ہوئے اور دوسری ذمہ داری میں لگنا ہے. جیسے کہ شادی والے کو نکاح پڑھا کر جوڑ دیا کہ تم فارغ ہوئے تو کیا یہ الگ رہے گا، بیوی الگ رہے گا؟ کہ دونوں جوڑ کے اب آگے کا کام کریں. کیا آگے کا کام؟ بچے پیدا کرنا، پھر ان کی تربیت کرنا، پھر ان کا نظام چلانا. قاضی فارغ ہوا نکاح پڑھا کے تو کیا فارغ ہوا؟ لفظ فراغت سے ذرا غلطی پیدا ہوتی ہے، ذرا غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ سب حاصل کر چکے. نہیں، مناسبت حاصل کی. علم کے دریا میں تو ابھی تیرنا ہے، ابھی تو وضو کیا ہے تو فراغت کے معنی وضو ہو گیا، اب آگے ہی نماز. وضو کا کے لیے بناتا ہے آدمی، اس لیے کہ آگے نماز پڑھنا. اس لیے پڑھنے کے زمانے سے آدمی طے کر لے کہ مجھے اسی علم میں کھپ جانا ہے، نکلنا نہیں. اس میں سے نکلا تو پھنسا. اور اس میں پھنسا تو دنیا سے نکلا. وہ کیسے؟ وہ امام بخاری نے بات کہیں گے کہ اب دنیا تم کو دیکھے گی کہ بھئی یہ عالم بنا ہے اور تجزیہ بھی اسی طرح سے کرے گی. ایک عام آدمی کو دیکھتے ہیں کوئی تجزیہ نہیں کرتا، لیکن جہاں عالم بنا لوگوں نے دیکھا دستار بنی تو دوسرے دن سے اس کے اوپر لوگوں کی نظر ہوتی. نمازوں میں وہاں آ رہے نہیں آ رہے، باجماعت نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، یہ دھندا کر رہے ہیں. تو دھندا کرتے تو کیا خراب ہے؟ کرو، کروڑوں کا دھندا. حضرت عثمان کروڑوں کا دھندا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کے کتنے پوری دنیا میں گوٹا ہوتا. لیکن ان کا
علم، ان کی تجارت ان کو نہ عبادت سے، نہ ذکر سے، نہ ریاضت سے روکنے والی ہے۔ قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ۔ فرمایا وہ ایسے ہیں صحابہ کروڑوں کا بزنس بھی کرتے ہیں لیکن سب چھوڑ کر نماز کا ٹائم آیا نماز کا پڑھے۔ مال برا نہیں ہے، جیسے آپ مجھے ابھی 10-10 ہزار کا لفافہ دیں، اسے وہ دینے والے نہیں ہیں آپ، تو کیا میں نہ کہوں گا؟ اتنی مبارک آپ دے رہے ہیں کمائی مجھے، میں کائے کو نہ کہوں گا؟ میرے کو کیا کالے کتے نے کاٹا ہے کیا نہ کہوں گا؟ مال برا نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اب اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو ڈھیر بھر کے دیتے، کسی کو مٹھیاں میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے۔ حضرت حکیم الاسلام جو پورا سال سفر میں رہتے تھے تقریروں کی وجہ سے، تو ان کی دادی اماں کہتی تھی کہ کسی کو اللہ کٹوریوں میں دیتے، کسی کو پیالوں میں دیتے، کسی کو پلیٹ میں دیتے، اور میرے طیب کو اللہ نے اس کا رزق دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں پھینکا، اب جہاں جہاں اس کا رزق ہے وہاں وہاں وہ جا کے کھاتا ہے۔ تو علماء کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، کتنا بھی بڑا ہو جائے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ نے علم بھی دیا، اللہ نے مال بھی دیا، تو قابل رشک ہو گیا حدیثوں کے اعتبار سے۔ حدیث بخاری شریف، کیا حدیث؟ حدیث میں فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، رات دن قرآن کی روشنی میں خدمت کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، عبادت کم کر پاتا ہے لیکن دین کی خدمت کر رہا ہے، یہ قابل رشک ہے۔ دو چیزیں، قابل عشق ہے، قابل رشک ہے۔ یہ ایک مستقل حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے مال حلال دیا اور اس نے مال حلال نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، خرچ کرتا رہا، اس کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے، فرماتے یہ بھی قابل رشک ہے، قابل غبطہ ہے۔ اور اللہ نے کسی کو دونوں چیزیں عطا کی ہے تو کیا ہوگا؟ ڈبل قابل رشک بن جائے گا۔ جیسے ہم لوگ ڈبل بیڈ کے اندر سوتے ہیں، ڈبل بیڈ بہت بڑا، ہوٹل میں جاتے بھائی سنگل بیڈ ہے، ڈبل بیڈ ہے، کیا ہونا؟ بہن ہم ڈبل بیڈ والے ہیں۔ تب یہ دو طرح سے قابل رشک ہو گیا، اللہ نے علم بھی دیا اور اللہ نے دولت بھی دی، یہ دولت بھی دی وہ دولت بھی دی، علم بڑی دولت ہے وہ بھی دی، اور یہ دنیا کا مال جو ہے وہ بھی ایک دولت ہے، وہ بھی اللہ نے دے دی۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ نہ بالکل مال کا ہو کر رہ جائے کہ بس رات دن مال مال۔ اچھا کثیر مال کما سکتا ہے کہ نہیں؟ کما سکتا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ کثیر مال کما سکتا ہے؟ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
فانتشروا فی البلد نہیں کہا، فانتشروا فی القریۃ نہیں کہا، فانتشروا فی الارض کہا۔ پوری دنیا میں پھیل کر تجارت کرو، ایکسپورٹ امپورٹ کرو، چھوٹی سی تجارت نہیں کہتا۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، پوری دنیا میں گھومو، کوئی منع نہیں۔ لیکن آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو مت بھولو، ذکر بھی کثرت سے کرو۔ علماء ظاہر جو ہیں وہ ذکر وکر کو زیادہ مانتے نہیں، خاص طور سے سلفی، حالانکہ اصلی سلفی نہیں، اصلی سلفی تو بڑے عبادت گزار۔ تو بھائی اصلی سلفی وہ ہے جو کتاب و سنت پر برابر عمل پیرا ہو، اس کی دعوت دیتا ہو، لیکن وہ تقلید کا منکر نہ ہو، تقلید کا منکر نہ ہو۔ ان کی مصیبت یہ کہ تقلید کے منکر بن گئے۔ اچھا، جو تقلید کے منکر بن گئے انہوں نے تصوف کا انکار کر دیا۔ یہ تصوف اور سلوک کیا ہے؟ تصوف اور سلوک یہ ہے کہ آدمی کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے، یہ سلوک ہے۔ جس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ بس سنتوں پر زندگی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، بس سنت والے کو پکڑنا پڑتا ہے۔ تو اب جو پڑھا ہے وہ عمل میں آئے گا۔ کتاب التہجد ابا نے شروع کی، طالب علموں کو پوچھا آج کتنا نے تہجد پڑھی؟ پھر خود فرمایا کہ میں زمانے طالب علمی سے بالغ ہوتے ہی تہجد پڑھ رہا ہوں، 3 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ جتنی تہجد کی دعائیں ہیں میں نے بخاری میں سے یاد نہیں کہ میرے والد صاحب کے پڑھنے سے یاد، سوتا رہتا تھا اور سنتا رہتا تھا، تو پڑھتے جاتے ہیں، مجھے یاد ہوگی۔ اب ہمارے یہاں رمضان میں وہ اٹھانے کے لیے آتے تھے تو نظمیں پڑھ کر اٹھاتے تھے۔ ایک نظم یہ تھی، بابر تیری مسجد میں ہم جا کے اذان دیں گے۔ ایک راستے میں ایک دن مجھے ملا تھا، میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی کہ رات کو اٹھا کے تھک جاتا ہوں، پھر کہاں سے صبح کی نماز پڑھوں؟ لوگ پڑھتے میں اٹھاتا ہوں، لوگ پڑھتے نہیں۔ تم کیا کرتا ہے؟ کہ میں تو تھک جاتا ہوں تو سو جاتا ہوں۔ کہ بابر کی مسجد میں اذان دینا ضروری نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن میرے لیے مسجد میں فجر کی نماز ضروری ہے۔ خالی خالی بڑی بڑی ہانکتا ہے، عمل تو تیرا زندگی میں کچھ ہے نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو دونوں طرح سے نوازا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں برسوں سے آتا جاتا ہوں، اچھے بڑے علماء ہیں، ان کو اللہ نے بڑے مال سے بھی نوازا، وہ مال کے ذریعے سے بھی خدمت کرتے ہیں، غریب کے ذریعے سے بھی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے مولانا یاسین صاحب، جیسے ہمارے مولانا زبیر صاحب، جیسے ہمارے حضرت شیخ صاحب، تو اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے بعد ضائع نہ کرے، یعنی جو علم لیا ہے اس کو زندگی میں لائے، پہلا کام۔ اور جو پڑھا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دے کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ امر بالمعروف کا کام تو کرنے والے کر رہے ہیں، بہت جماعتیں نکل رہی ہیں الحمدللہ، لیکن یہ نہی عن المنکر کون کرے گا؟ اس کے لیے تو یہ علماء کمیٹی قائم ہوئی تھی کہ بھئی یہ نہی عن المنکر پر کام کرے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن نظام الدین پہنچے مولانا انعام الحسن صاحب کے یہاں، اور فرمایا کہ آپ لوگ امر بالمعروف پر تو بہت زور دیتے ہیں،
لیکن قرآن کریم میں کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں امر بالمعروف کے ساتھ نہیں یعنی منکر کا تذکرہ نہ ہو. تو یہ نہیں یعنی منکر کون کرے گا؟ منکرات سے کون روکے گا؟ برائیاں سے کون روکے گا؟ حضرت نے جوش میں آ کے کہا کہ وہ تم کرو، یعنی علماء کرے. یہ کام کر رہے تم کرو. سب کا کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ہمارے سر پہ ٹھیکہ توڑ رہے؟ تم کرو. حضرت نے کہا میں تو زندگی بھر سے یہ کام کر رہا ہوں. تو آج الحمدللہ امت نماز پہ بھی ہے. مسجد کتنی بڑی بڑی اپنے اس لیے بنے کہ بھائی نمازی بہت ہو گئی. باقی وہ پرانی چھوٹی مسجد میں ماں عبدالحمید صاحب کے پیچھے کتنی نماز میں لگ گئی. لیکن اب جو ہے جمبو مسجد بنایا آپ نے، اب اس کے اندر نماز ہو رہی ہے. تو الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھنے میں. جب گیا مسجد میں، یہ مسجد اتنی مبارک ہے کہ میں نے کتنے بوڑھے انتقال کر گئے، ان کو کتنی پہلے سے مسجد میں آ کے ذکر کرتے اور قرآن شریف کی تلاوت تو عام طور پر کرتے تھے. اسی سے مسجد آباد ہے. مسجد کی اصل آبادی ہے. اقبال کہتے ہیں میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سیلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. مسجد پکی ہو کچی ہو لیکن نمازیں پکا ہونا چاہیے. نمازوں کو پکی کرنا. ایک لطیفہ سنا، بہت سیریس ہو گئے آپ لوگ، تھوڑا سا میں اس کو لائٹ کرتا ہوں. مدرسے میں دستار بندی ہو رہی تھی تو لوگ تجزیہ کر رہے تھے کون فارغ ہو رہا ہے. ایک مولانا کا نام پکارا، اب ان کو دستار باندھی جائے گی. باندھی جا رہی تھی. لوگوں نے کہا ہاں یہ تو ہمارے یہاں ہمیشہ جمعہ کے اندر بیان کرنے آتے ہیں اور بہت بہترین نماز پڑھاتے ہیں اور بہترین نماز پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوب ہے. یہ تجزیہ کیا. حافظ کا تجزیہ اور حافظ کی صلاحیت سرٹیفکیٹ سے نہیں ہوتی، قرآن شریف کا ہدیہ دینے سے نہیں ہوتی، تسبیح دینے سے نہیں ہوتی. نانا جان نے اتنے دیے، خالہ جان نے اتنے دیے، مامو جان نے اتنے دیے، چچا جان نے اتنے دیے، اس سے نہیں ہوتی. متولی مارتا ہے دھکا رمضان کی پہلے کے لئے چلو رکھت پا، یہ تیری سرٹیفکیٹ. اور کیا پہ کیا تو کیا 7 سال کر رہا. حافظ کو لقمہ دینے والے اتنے کہ اس کو سحری کی کوئی ضرورت نہیں. اب وہ ایک کا تجزیہ لوگوں نے یہ کیا کہ بڑے نیک ہے، بڑے دیندار ہیں، لوگوں کو دعوت دینا، دین کا کام کر رہے ہیں. تو طالب علم کے زمانے سے کرتے ہیں، آپ فارغ ہوئے تو کتنا کریں. تو دوسرا لڑکا کھڑا ہو، حضرت مولانا کی دستار بندی ہوگی تو لوگوں نے کیا تجزیہ کیا، زیادہ مسئلہ ہو. کہاں یہ کل فلم جو چل رہی ہے اس کے لاسٹ شو میں اپنے ساتھ تھی. کتنا خراب تجزیہ کیا. حضرت طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کیا فرماتے کہ جو عالم مکروہ کا ارتکاب کرے گا تو عوام حرام کا ارتکاب کرے گا، کیونکہ لوگ تو اس کو دیکھتے. اور جو نفل چھوڑے گا تو عوام فرض چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ نشانے پر ہے. فارغ کیا ہوا، نشانے پر آ گیا لوگوں کے. اور نشانے پر آیا ہو کہ نہ آیا ہو، سب اساتذہ دستار اس لیے باندھتے ہیں کہ اس سے امید ہے کہ یہ دین کا کام آگے بڑھے گا، کام کرے گا، عمل کرے گا. زندگی میں عمل چاہیے، عمل کرے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا. اور دعوت دینے کے 2 طریقے ہیں کام کرنے کے. ایک تو یہ کہ جماعت میں نکلے نہ کام کیا،
تو کوئی چھپا نہیں مارا ہے کہ یہ جماعت میں نکل کے کام کرنا ہے. کام تو انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں. دعوت انفرادی بھی دو, اجتماعی بھی دو, ہر طرح سے دعوت دینی ہے. ہم کو کام کرنا ہے, کام کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے ٹرین میں, سفر کر رہے تھے کہیں. سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا, بڑے بڑے قیمتی سوالات پوچھ رہا تھا. حضرت جواب بھی دے رہے تھے بشاشت تباہ کے ساتھ. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا, مصلی بچھایا, وضو کیا, نماز پڑھی, وہ بیٹھا رہا. پھر بیٹھ گئے, پھر اس نے بحث شروع کی, پھر بیٹھ گئے, پھر بحث شروع کی. حضرت نماز مغرب, ظہر, عشاء سب پڑھی. تو متوسلین نے کہا حضرت جب اتنا آپ کا قائل ہو گیا ہے تو ذرا اس کو نماز کی دعوت دیجیے. کہا یہ مسلمان نہیں, یہ اس نے سنا. اس کو حضرت نے کچھ نہیں کہا, بڑی بڑی دین کی باتیں ہاں کرا ہے. تو اس کو خبر ہوگی نا کہ نماز پنجگانہ سفر میں, حضر میں سب ضروری ہے, ایسی خبر ہوگی اس کو. میں اس کو نہیں کہہ کبھی, پڑھے تو پڑھے, نہیں پڑھے تو جائے جانا ہوں. 10 سال کے بعد ایک آدمی ملا, حضرت اسٹیشن سے جا رہے تھے کہیں, وہ ملا, لمبا کرتا, لمبی داڑھی, اونچی ٹوپی, صافا پھینٹا. حضرت نے ملاقات کی. حضرت کہاں کے شیخ الحدیث ہیں؟ کہا شیخ الحدیث نہیں. تو کیا ہیں آپ؟ خود بھی نہیں ہوں. کہا آپ نے شکل تو ایسی بنائی ہے, کہ یاد کرو یہ آپ کی وجہ سے. میں نے کیا کہا تھے؟ کہا آپ نے خود نہیں کہا, وہ بہت کہا. ایسا بولے نا, ایسا کہا دوسروں کو, مجھے نہیں کہا. دل میں میرے ایسا چپ گیا کہ میں لمبی لمبی بحث کرتا ہوں اور نماز تو پڑھتا نہیں. یہ لمبی بحثوں کے بارے میں اللہ کل قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ حضرت معاویہ حق پر تھے, حضرت علی پہ حق پر تھے, تو یہ فیصلہ کوئی تمہارے اوپر ڈیپینڈ تھوڑا کرتا ہے. وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. تمہارا فیصلہ تمہارے عمل کے ذریعے سے ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو 10 سال پہلے ٹرین میں نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیا بہرا اندھا ہے, اس کو نہیں معلوم. جب مجھے چاہتا ہے تو نماز پڑھتا تھا نا. گھر جا کے داڑھی مڈانے سے توبہ کر لیا, شرٹ پینٹ پہننے سے توبہ کر لیا, اور کرتا پہنتا ہوں, پیجامہ پہنتا ہوں, تہجد کا بھی پابند ہوں. 10 سال سے الحمدللہ قضائے عمری بھی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک جملے سے جو دوسرے کو کہا تھا مجھے ہدایت عطا فرمائی. یہ کام کرنے کا طریقہ ہے. نہ کہہ کر بھی ہر وقت منہ سے بولنا ضروری نہیں, نہ بولنا بھی کبھی کبھی بولنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے. ہر وقت بول بول کرنا آج کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ ہر ایک کو بولنا ہے. ذرا بولنا ہے تو بیچارے جو اصلی بولنے والے ہیں وہ تو ٹھکانے ہی لگ جاتے. میں نے ان کو واقعہ سنا ہے. مولانا معین الدین مراد آبادی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں, انتقال کر گئے انکلیشور میں دفن ہیں. تقریر بہت علمی آدمی تھے. حضرت شیخ کی مجلس میں عصر کے بعد حضرت اعلان کرتے ہیں معین الدین موت کی یاد پڑھو. کتاب حضرت کی موت کی یاد وہ پڑھو. ہمارے یہاں مدرسے کے اندر ایک خادم تھا, ہمارے استاد تھے, وہ اس کی روزانہ کچھ نہ کچھ مذاق کرتے تھے, اور وہ حضرت جو ہے معطا مالک پڑھاتے تھے. جب وہ آتا تو اس کو حضرت چھیڑتے ذرا, تو غصے میں آ کے کہتا کہ تم موت کا مالک پڑھاتا ہے. تو میرے والد صاحب فرماتے تھے اللہ کس سے کہاں کام لیتا ہے. استادوں کی دعا لے لی, ان کی خدمت کر لی, ان کی نظروں میں آ گیا, انہوں نے رات کو تیرے لیے مان لیا, تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا.
پھر وہ کام میں لگ جاتے. اس لیے آتے آتے استادوں کی دعا لے لو, خدمت کر لو کہ ان کی دعا دل سے مل جائے. کہنا نہ پڑے کہ دعا کرنا ہو, یوں کہے کہ میں دل سے دعا کرتا ہوں, بیڑا پار ہو گیا. پڑھے لکھے تو بہت ہے دنیا میں, لیکن قبول نہیں, اللہ کے مقبول نہیں. مقبول عند الناس بننے کے بجائے مقبول عند اللہ بنو. اور مقبول عند اللہ وہ بڑھتا ہے جو استاد کا پڑھا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. کام میں یہی کامل ہو. کیا تجارت بند کر دے؟ امام ابو حنیفہ تجارت بھی کرتے تھے, رات کو 40 علماء کی مجلس کرتے تھے, اور اس کے اندر جو ہے 40 علماء اپنی آرا پیش کرتے تھے, امام ابو حنیفہ آخر میں اپنی رائے پیش کرتے تھے. 65,000 مسائل کا استنباط کیا. خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الخلق عیال ابی فی خطا ابی حنیفہ فی الفقہ. ہم سب لوگ امام ابو حنیفہ کی عیال ہیں فقہ کی بنیاد میں, بنیاد ڈالی فقہ کی. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک طالب علم تھا دورے میں, وہاں سے شروع کیا تھا. ایک کو پڑھا ہے, دو کو پڑھا ہے, 3 آئے تو 3 کو پڑھا ہے, 30 آئے تو 30 کو پڑھا ہے. پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ مجھ فقیر کے پاس ایک سال میں 150 طالب علم گئے. اب میں یہ سمجھوں کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں تو بیکار بات. یہ وہی اثر ہے ان کی دعاؤں کا جو اب ظاہر ہو رہا ہے. بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے ٹہنی انہی کی لگائی ہوئی. پہلے میرے والد صاحب 10-15 طالب علم ہوتے تو خود اپنے ہاتھوں سے فراغت کی رات میں گوشت اور روٹی بناتے تھے اپنے ہاتھ سے, اور پھر سب طلباء جو فارغ ہونے والے ان کو پیٹ بھر کے کھلاتے. اب مجھے کوئی پوچھے کہ تم کھلاتے کہ نہیں, دو پرابلم. ایک تو آٹلا پہیا کہتے ہیں 100 ماہ میں کھوڑا ہو 50,000 روپے جو ہے اندر پہیا تب نہ. دوسرا ہے کہ ٹائم بھی نہیں ہوتا, نہ کھانے والے کے پاس ٹائم ہے نہ بنانے والے کے پاس ٹائم ہے. پہلے لوگوں کے کام میں برکتیں ہوتی تھی, ہمارے کام میں برکتیں نہیں, ٹائم نہیں آج کل. تو جتنا ہوتا ہے اتنا کر لیتے ہیں, خدمت کر لیتے ہیں جو بھی ہوتی ہے. اب ایک طالب علم وہ آیا تھا پڑھنے کے لیے, پڑھ کے چلا گیا. میرے والد صاحب کا سفر ہوا عمرے کا سن 77 میں, 77. پہلے برطانیہ گئے, پھر وہاں سے حرمین کی لالچ کی بنیاد پر ہم بریٹن بھی گئے, ورنہ فرمایا کہ جانے کی جگہ نہیں, کاچ کا قبرستان ہے. سب کو دیکھو تو گھر بند, راستے کے اوپر ایسا لگتا قبرستان میں چل رہے ہیں, کوئی آنے جانے والا نظر نہیں آتا. کسلامی پرست کے بھیا کیس تھی. اب وہ طواف کے بعد بیٹھے تھے مطاف میں, وہاں ایک بہت بڑے بزرگ آئے, ملاقات کی. میرے والد صاحب نے پوچھا حضرت کہاں سے تشریف لائے, کہاں کے فارغ ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں؟ شیخ الحدیث ہے. بڑی داڑھی والا شیخ الحدیث ہو ضرور نہیں, اور کالی داڑھی والا شیخ الحدیث نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں. یہ آپ کے سامنے مثال مت. تو میں عرض کر رہا تھا, انہوں نے ملاقات کی بہت چاو سے. حضور میرے والد صاحب کے سینے سے لگے, گلے لگایا, اور پھر ابا نے پوچھا کہاں کے فارغ ہو؟ فرمایا آپ کے پاس فارغ ہو. ارے کب؟ 5 سے برسوں پہلے. کیا کر رہے ہو؟ کہ آپ کی دعاؤں نے مجھے قسطنطنیہ پہنچا دیا, وہاں دین کا کام کر رہا ہوں. استادوں کی دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی, مجھے وہاں پہنچا دی. اب میری بات سمجھے, علم کو ضائع مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ علم پر پوری طرح عمل کرو. جو خزانہ آپ کو دیا ہے اس کو نشر کرنے میں زندگی گزارو, چاہے بیچ میں آپ دنیا کا کام کریں, چاہے آپ تجارت کریں, اور تجارت کرنے والا عالم اچھا. کیوں؟ اس لیے
کہ وہ متولی کا مرہون منت نہیں ہوتا. دنیا میں ڈینجر چیز ٹرسٹی ہے مسجد کا، کیونکہ اس کے لیے جاہل ہونا بھی بہت ضروری ہے. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سمجھ دی وہ علماء کو دھورا اور ذمہ میں اقتدار سپرد کرتا ہے، تو عالم عالم کو سمجھتا ہے. وہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ اب وہ ہمارے یہاں ایک عالم کی ضرورت تھی، تو ایک صاحب جو بالکل تجوید سے کورے تھے، انہوں نے امتحان لیا، کپاؤ کیسا پڑھاؤ گے نماز؟ انہوں نے پڑھا، بہترین تجوید کے ساتھ پڑھا. پڑھتے تو اچھا ہو لیکن قاری باسط جیسا نہیں. تو انہوں نے کہا متولی صاحب آپ تنخواہ کیا دیں گے؟ کہا کہ بہت بہت ان کو 10,000 دیں گے. میں کہا میں نے 10,000 کے حساب سے پڑھا. آپ پہلے سے بولتے کہ قاری باسط جتنا ہدیہ مجھے کو دیں گے تو میں اس کے حساب سے پڑھتا تھا. ایک جگہ پر ایک امام صاحب عشاء میں انا اعطینا قل هو اللہ دو پڑھتے تھے، آگے بڑھتے ہی نہیں تھے. تو متولی حضرات نے ان کے معتمین کی خدمت میں شکایت کی. شکایت یہ کی کہ حضرت یہ عشاء میں انا اعطینا قل هو اللہ پڑھتے ہیں. ان کو بلایا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح، یہ پڑھتا ہوں. کہ دوسری صورتیں نہیں ہیں؟ کہ آپ نے ان کو یہ پوچھا کہ وہ تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ کتنی دیتے ہیں؟ تو متولی کو بولا معمولی تنخواہ بیان کی. تو معتمین صاحب نے فیصلہ دیا کہ تنخواہ کے حساب سے انا اعطینا قل هو اللہ پڑھا. تو فرماتے ہیں کام میں لگے جو بھی خدمت ہو رہا. آج نواگی یعنی برائیاں اتنی ہیں بس مت پوچھو. آپ میڈیا اور سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام روزانہ ایک فتنہ جنم لیتا ہے. کون روکے گا اس کو؟ یہ نوجوانوں کو کون روکے گا؟ یہ مت دیکھو یہ دیکھو کون بتائے گا؟ ایک زمانے میں ٹی وی تھی، اس زمانے میں بیوی بھی تھی، لیکن لوگ ٹی وی چھوڑتے ہی نہیں. اس کے لیے بزرگوں نے محنت کی، محنت کر کے ٹی وی جو ہے وہ نکالا. ہمارے قریب میں ایک ہتھوڑا گاؤں ہے، وہاں ہندوؤں نے بھی ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا کہ مسلمان نہیں دیکھتے تو ہم بھی نہیں دیکھیں. جیسے کہ وہ بریلوی عالم نے کہا تھا کہ جو بھی دیوبند والا کہے گا کہ یہ حلال ہے میں اس کو حرام کہہ دوں. تو دیوبند والے عالم نے کہا کہ میں مچھلی کو حلال کہتا ہوں تو حرام کر، میں گوشت کو حلال کہتا ہوں تو حرام کر. تو کیا کہے گا پھر؟ اور جو حرام کہے گا وہ میں حلال کر دوں گا. تو انہوں نے کہا بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بول کیا کہتا. ہمارا جواب دینے والے بھی بہت. ایک صاحب نے مجھ سے کہا فضائل اعمال میں بہت ضعیف حدیثیں بہت ہیں. میں کہا تو کون سا بڑا پہلوان ہے بھائی، تو بھی تو ضعیف ہے. جی ضعیف آدمی کے لیے ضعیف حدیث اچھی ہے. اس نے کہا میں نے کتاب لکھی ہے صحیح حدیثوں پر مبنی. میں نے کہا کتنے لوگوں نے پڑھی؟ کہ وہ چلتی نہیں ہے. کیوں نہیں چلتی؟ میں نے کہا اللہ نہیں چلاتا. وہ زکریا رات کو روتا تھا پوری رات، تو اس کی کتاب کو اللہ نے پورے عالم میں چلایا. تیری کتاب سے تیری زندگی نہیں بدلی اور فضائل اعمال سے کروڑوں کی زندگی بدلی. بول کون سی کتاب مفید؟ لوگ نمازوں پہ آ گئے، دین پر آ گئے، اور کیا چاہتا ہے؟ ہم یہی تو چاہتے ہیں. آج جو حالات ہیں اس کا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں عمل نہیں. اور علماء کو بہت بڑی ذمہ داری، رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے. یہ پڑھ کے فارغ ہو کے چھوڑ دیا یہ کام نہیں ہمارا. جو منکرات ہیں اس پر بولو، جاؤ گھر گھر جا کے سمجھاؤ. کام مت چھوڑو، دین مت چھوڑو، علم مت چھوڑو، عمل مت چھوڑو، دعوت مت چھوڑو. ہر ایک کو دعوت دو، اچھی بات سمجھاؤ. آپ کا ناشتہ تیار ہے، اس لیے لمبی بات نہیں کرتا، صرف دعوت دیتا ہوں کہ نہیں یعنی منکر اور منکرات سے جو ہے آج دنیا کو روکنے کی شدید ضرورت ہے.
آج بہت بڑا طبقہ لوگوں کا، نوجوانوں کا سوشل میڈیا سے گمراہ ہو رہا ہے. کوئی نماز میں ٹوپی چھوڑ رہا ہے، تو کوئی داڑھی ختم کر رہا ہے، تو کوئی شرٹ پینٹ میں آیا ہے. بھائی ہم لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے محلے صاف نہیں ہیں. ہندوؤں کے محلے جو امریکہ میں رہتے ہیں اتنے چوکھے ہیں کہ آپ کو یوں لگے کہ میں امریکہ میں آ گیا. گورنمنٹ ہمارے محلے صاف کرنے والی نہیں ہے. ہمارے مزاج میں جو گندگی ہے وہ گورنمنٹ نہیں نکال سکتی. وہ ہم کو صاف پاک رہنے کا سبق پڑھنا پڑے گا اور اس کی دعوت چلانی پڑے گی کہ ہمارا محلہ چوکھا ہو تو رزق میں بھی برکت ہوگی، ہر چیز میں برکت ہوگی. نمازوں کی دعوت دو، تلاوت کی دعوت دو، ذکر کی دعوت دو. کوئی بھی درجے میں دین کا کام کرو. آپ کو اللہ نے بہت مال دیا، آپ مدرسے میں نہیں پڑھا سکتے، 3 نوجوانوں کو بلا کر گھر میں قرآن پڑھا لو. کوئی کام دین کا ضرور کرو. دنیا کی وجہ سے دین کو مت چھوڑو. دنیا عارضی ہے، وہ ہمیشہ کا سودا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھو. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ نوجوان علماء انشاءاللہ یہ تجربہ کار علماء سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے علم سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، اس علم کی دعوت دیں گے. ہمارا مدرسہ بھرا رہے، ہم کو ادھر ادھر کے طالب علموں کی ضرورت نہ رہے. ہم الحمدللہ ہماری بستی اتنی بڑی ہے کہ ہر گھر سے ایک ایک طالب علم نکلے، ہر گھر میں ایک حافظ، ایک عالم. ایسی بستیوں میں بھی گیا. اللہ تعالیٰ ہم کا عمل کی توفیق. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اردو میں تک دعا نہیں کی اس لیے کہ سب علماء